پیارے پیارے ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناف پر انگلی رکھ کر یعنی کہ پیٹ پر انگلی رکھ کر ایک کراماتی اسم اعظم کو پڑھنے سے پیٹ کی بیماریاں، سینے کی بیماریاں، ہاتھوں اور پیروں کی بیماریاں، سر کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جسم سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جسم سے نظر بد اور جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جسم پر جو آنے والی بلائیں ہیں اور جو بلائیں آ چکی ہیں، ساری کی ساری بلاؤں سے جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ اپنے جسم کی تمام بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھوں پیروں کی تمام بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے جسم سے ساری پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے پیٹ کی ناف پر انگلی رکھ کر اس ایک کراماتی اسم اعظم کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، ساری بلائیں چیخے مار کر آپ کے جسم سے باہر نکل جائیں گی اور کبھی بھی آپ کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گی۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناف پر انگلی رکھ کر آپ کو کیا پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس دن سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، صبح میں پڑھنا ہے یا شام میں پڑھنا ہے، اس کی پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو مکمل بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھ لیں، اسکپ کر کے کٹ کر کے ویڈیو کو بالکل بھی نہ دیکھیں۔ کوئی بھی ضروری بات آپ حضرات سے چھوٹ جاتی ہے تو آپ حضرات کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، جو حضرات پہلی بار ہمارے اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو مل جائے۔ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں، ہم وظیفہ کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ جسم کی تمام طرح کی بیماریوں سے حفاظت کا یہ وظیفہ ہے۔ پیٹ کی تمام طرح کی بیماریاں اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ وظیفہ شام کو سونے سے پہلے کر لینا ہے، یعنی کہ رات کو جب آپ حضرات سونے کے لیے جائیں، اپنے کاموں سے فری ہو جائیں اور سونے کے لیے بستر پر جائیں، تب اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اور ناظرین اکرام، پھر صبح کو آپ اٹھنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات کو یہ وظیفہ 2 بار کرنا ہے، شام میں بھی کرنا ہے اور صبح میں بھی کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، شام میں آپ سونے سے پہلے اس وظیفے کو کریں اور صبح اٹھنے کے بعد اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ تو اس وظیفے کو ناظرین اکرام کوئی بھی حضرات کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ جن حضرات کو یہ دقت ہے، پیٹ کی پریشانیاں ہیں، وہ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اگر جو حضرات پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کسی دوسرے سے بھی اس وظیفے کو پڑھوا سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو ناظرین اکرام، پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ حضرات جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو اچھی طرح سے وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں، اور مصلی پر آپ حضرات کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کراماتی اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام، آپ حضرات کو 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے۔
کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سے آپ حضرات کو پورے 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے، اور یاد رہے سورت کے شروع میں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ حضرات نے شروع میں پڑھی تھی۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ حضرات اپنے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات کو سیدھے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی کو اپنی ناف پر رکھ لینا ہے، اپنی ناف پر سیدھے ہاتھ کی انگلی کو رکھ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ حضرات کو وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر لینا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے، ناف سے اوپر پورے جسم پر آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ حضرات صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیتے ہیں، اور جس طرح سے آپ حضرات کو بتایا گیا ہے، اگر آپ حضرات یقین کے ساتھ صحیح طریقے سے 1 مرتبہ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم سے تمام طرح کی بیماریاں، تمام طرح کی پریشانیاں، تمام طرح کے جادو جنات کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو اسی طرح سے یہ وظیفہ صبح کو اٹھنے کے بعد کرنا ہے۔ صبح کو اٹھنے کے بعد اگر آپ حضرات فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتے ہیں تو آپ حضرات پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیں، اور اگر آپ حضرات نماز کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پہلے نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو صبح میں بھی یہ عمل پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینا ہے، آخر میں پھر 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا ہے، ناف سے اوپر۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ دعا کر لیں۔ آپ حضرات نے اگر پیٹ کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے پیٹ کی تمام طرح کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اکرام، آپ حضرات کو مسلسل کنٹینیو یہ وظیفہ 7 دن تک کرنا ہے، یا 11 دن تک کر لیں۔ ناظرین اکرام، حتیٰ کہ آپ حضرات کو اگر جب تک فائدہ نہیں ہوتا ہے تب تک آپ حضرات اس عمل کو 41 دن تک کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، کم سے کم 7 دن تک آپ حضرات کو یہ عمل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اس عمل کو 41 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اور ہمارے جسموں سے تمام طرح کی بیماریاں، تمام طرح کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔